علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے 1947 سے لے کے 23 مارچ 1956 تک پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو ڈسکس کیا. کون سے پرائم منسٹر آئے اور کون سے گورنر جنرل آئے، اور کس طریقے سے ایک پرائم منسٹر نے دوسرے پرائم منسٹر یا گورنر جنرل نے دوسرے گورنر جنرل کو ریپلیس کیا. یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چودھری محمد علی کی ہے، کیونکہ جب پاکستان کا فرسٹ کانسٹیٹیوشن افیکٹو ہوا، جب پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن انفورس ہوا، تو اس وقت جو چودھری محمد علی تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. لیکن کانسٹیٹیوشن کی اڈاپشن کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو چودھری محمد علی تھے انہیں ریزائن کرنا پڑا اور حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں پرائم منسٹر بن گئے. اس سے پہلے ہم ریکال کرتے ہیں کہ جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے وہ لیاقت علی خان تھے، لیکن 1951 میں جب لیاقت علی خان کا اسیسینیشن ہوا تو خواجہ ناظم الدین پاکستان کے سیکنڈ پرائم منسٹر بنے، اور اس کے بعد جب خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا گیا تو چودھری محمد علی بوگرا کو پاکستان کا تھرڈ پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا گیا. اور محمد علی بوگرا کے بعد جو فورتھ پرائم منسٹر تھے وہ چودھری محمد علی بنے، اور چودھری محمد علی کی ڈیوریشن میں انہی کے پیریڈ کے اندر پاکستان کی جو سیکنڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، جو دوسری دستور ساز اسمبلی ہے، اس نے پاکستان کا پہلا آئین دیا. لیکن آئین کے اڈاپٹ کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد جو چوتھے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ریزائن کر دیا اور حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں پرائم منسٹر اپوائنٹ ہو گئے 12 سپٹمبر 1956 کو. یہ جو نیچے پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حسین شہید سہروردی کی ہے. اب یہاں تک ہم 5ویں پرائم منسٹر پہ پہنچ چکے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسین شہید سہروردی کی حکومت تھی وہ کیوں ختم ہوئی، کیسے ختم ہوئی. جو ہی حسین شہید سہروردی نے حکومت سنبھالی، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، تو دو ایشوز دوبارہ سے اپنا سار اٹھانے لگے. ایک 1 یونٹ کو ختم کرنے کا ایشو تھا، اور دوسرا تھا کہ پاکستان کے جو MNAs اور MPs ہیں ان کو الیکٹ کس الیکٹورل میتھڈ کے ذریعے سے کیا جائے گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر MNAs اور MPs کے جو الیکٹورل میتھڈ ہے اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، اور یہ نیشنل اسمبلی کی صوابدید پر میٹر اوپن چھوڑ دیا گیا تھا. اب جو حسین شہید سہروردی تھے انہوں نے ایسٹ پاکستان کے اندر جوائنٹ الیکٹوریٹ کو سپورٹ کیا، اور جو ویسٹ پاکستان تھا وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے خلاف تھا. اب جو 1 یونٹ اسکیم تھی اس کی بھی ایک سٹرانگ جو اپریہینشنز تھیں وہ ویسٹ پاکستان سے آ رہی تھی، کیونکہ 1 یونٹ اسکیم نے بیسیکلی ویسٹ پاکستان کو ہی افیکٹ کیا تھا. 1 یونٹ اسکیم کے ذریعے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ویسٹ پاکستانی پراونسز اور پرنسلی اسٹیٹس اور ٹرائبل ایریاز تھے ان سب کو ملا کے تو ایک پراونس بنا دیا گیا تھا جس کا نام ویسٹ پاکستان رکھ دیا گیا تھا. اب ویسٹ پاکستان کے پراونسز کے اندر سے یہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی تھی کہ ویسٹ پاکستان 1 یونٹ اسکیم کو ڈس ممبر کیا جائے، اسے ختم کیا جائے. ان دونوں ایشوز کے اوپر الیکٹورل سسٹم اور 1 یونٹ اسکیم کے ڈس ممبرمنٹ کے اوپر حسین شہید سہروردی کی حکومت کو بہت جو پریشانی ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. حسین شہید سہروردی نے سوچا کہ وہ کچھ جو سیاسی فیورٹزم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے ٹینیور کے اندر کوئی اکنامک سکسیس حاصل کر لیں. اس کے لیے انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر سے جو اکنامک ڈسپیرٹی تھی اسے ریموو کرنے کے لیے کچھ ایکشنز لیے، لیکن یہی ان کے ایکشنز بعد میں ان کے ڈاؤن فال کا نتیجہ ثابت ہوئے، کیونکہ جو کراچی کے بگ بزنس گروپس تھے وہ اس بات سے بالکل بھی ہیپی نہیں تھے کہ اتنی بڑی جو ایڈ ہے وہ ایسٹ پاکستان کو دی جائے. اس لیے انہوں نے جو سکندر مرزا تھے ان کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے تو حسین شہید سہروردی کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب اصل میں پرابلم یہ تھی کہ حسین شہید سہروردی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور 1 یونٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سینٹرل بیوروکریسی کے رحم و کرم پر تھے. سینٹرل بیوروکریسی اور جو بزنس گروپس تھے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ حسین شہید سہروردی کی حق میں نہیں تھے، اور ان ساری جو ایشوز پیدا ہو رہے تھے ان کا فائدہ اٹھایا آخرکار سکندر مرزا نے، اور انہوں نے حسین شہید سہروردی سے ڈیمانڈ کی کہ آپ ریزائن کر دیں.
کیونکہ آپ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اسے اوور کم کرنے میں فیل ہو گئے ہیں۔ حسین شہید سہروردی نے کہا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر میں ووٹ آف کانفیڈنس لے لوں گا، لیکن ان کی یہ جو ریکویسٹ تھی اس کو بالکل ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا، اسے بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور آخرکار سہروردی نے ڈسمزل کے خوف سے ریزائن کر دیا 10 اکتوبر 1957 کو۔ اس طرح سے جو 5ویں پرائم منسٹر تھے وہ بھی ریزائن کر گئے 10 اکتوبر 1957 کو۔ یہ جو نیکسٹ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آئی چندری گڑھ کی ہے، کیونکہ اگلا جو ٹینیور تھا، جو چھٹے پرائم منسٹر تھے یا آپ ان کو انٹرم پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ سکندر مرزا نے جو اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے آئی چندری گڑھ کو اپوائنٹ کیا، اور ان کی جو پرائم منسٹرشپ ہے یہ صرف 2 مہینے چلی، اور اس کے بعد جو پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر تھے 7ویں پرائم منسٹر ملک فیروز خان نون، وہ آ گئے۔ ان کی جو پرائم منسٹرشپ ہے یہ تقریباً جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ماہ چلی، اور اس کے پیچھے بھی ریزنز یہی تھیں کہ آئی چندری گڑھ چونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ کے لیڈر تھے، کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے، جس کے اندر کرشک سرامک پارٹی، نظام اسلام پارٹی، مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی تھی۔ اب جو مسلم لیگ تھی وہ کولیشن گورنمنٹ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اس کنڈیشن پر بنانے میں ایگری ہوئی تھی کہ جو الیکٹورل ایکٹ ہے اسے امینڈ کیا جائے گا، اور جو سیپریٹ الیکٹوریٹ میتھڈ ہے اسے پورے ملک کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ جو پرابلم تھی یہ حسین شہید سہروردی کی حکومت کو بھی فیس کرنی پڑی تھی، کیونکہ جو جوائنٹ الیکٹوریٹ میتھڈ تھا اس کے لیے اسٹرانگ اپوزیشن تھی ویسٹ پاکستان کے اندر، اور ایسٹ پاکستان جو تھا وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو اپوز کر رہا تھا اور جوائنٹ الیکٹوریٹ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ سو ریپبلکن پارٹی نے مسلم لیگ نے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ اسٹیبلش کی اس شرط کے اوپر کہ الیکٹورل ایکٹ کو امینڈ کیا جائے، اور جو پرنسپل آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے دیٹ وڈ بی امپلیمنٹڈ ان دا کنٹری۔ لیکن یہ جو پلانز تھے یہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جب آئی چندری گڑھ نے اپنی کیبنٹ فارم کر لی تو جو منسٹرز تھے ایسٹ پاکستان کے اور ریپبلکن پارٹی کے، انہوں نے ان پرپوزڈ امینڈمنٹس کو اپوز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حق میں نہیں تھے، وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے حق میں تھے۔ ریپبلکن پارٹی نے امینڈمنٹ کو اپوز کیا کیونکہ وہ اپنے جو پولیٹیکل اپوننٹ تھے اس کے مقابلے میں ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس کا پولیٹیکل اپوننٹ کون تھا؟ مسلم لیگ، جبکہ مسلم لیگ نے اسی شرط پہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ سکندر مرزا جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ان سارے ڈفرینسز کو فردر ایکسپلائٹ کیا اور ڈفرینٹ پارٹیز کے درمیان اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ جو چندری گڑھ ہیں وہ اس کے ایزی وکٹم بن گئے، اور صرف 2 ماہ ان کی جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ چلی، اور آخرکار 16 دسمبر 1957 کو ملک فیروز خان نون نے آئی چندری گڑھ سے پرائم منسٹرشپ کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا، اور اس طریقے سے جو ملک فیروز خان نون ہیں وہ پاکستان کے 7ویں پرائم منسٹر بن گئے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکندر مرزا کی پریزیڈنسی کے وہ سب سے آخری پرائم منسٹر تھے۔ اگر ہم سکندر مرزا کی پریزیڈنسی کی بات کریں تو چودھری محمد علی پہلے پرائم منسٹر ہیں انڈر دا پریزیڈنسی آف سکندر مرزا، اور اس کے بعد حسین شہید سہروردی دوسرے پرائم منسٹر ہیں، آئی چندری گڑھ تیسرے پرائم منسٹر ہیں، اور ملک فیروز خان نون چوتھے پرائم منسٹر ہیں۔ دسمبر 16 1957 کو ملک فیروز خان نون پرائم منسٹر بنے، اور اس کے بعد جب 1 یونٹ اسکیم کو ڈسممبر کرنے کا اور یہ سارے مسائل سکندر مرزا کے اوپر بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے، اور تو سکندر مرزا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ 1 یونٹ کو ختم کرنے کے لیے ایگری بھی ہو گئے، لیکن اس وقت تک حالات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے کہ سکندر مرزا کو یہ لگ رہا تھا کہ اب فردر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا، تو آخرکار انہوں نے ہیلپ کے لیے جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے آرمڈ فورسز کے ایوب خان، جنرل ایوب خان، ان کی طرف دیکھا، اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد 7 اور 8 اکتوبر مڈ نائٹ کو 1958 جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے یعنی سکندر مرزا، انہوں نے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو کہ 23 مارچ 1956 کو اڈاپٹ کیا گیا تھا اسے ایبروگیٹ کیا اور پورے ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا، اور اس طرح سے جو ملک فیروز خان نون کا ٹرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ان کا جو ٹرم تھا وہ 1 سال سے بھی کم رہا، اور اس طرح سے جو پارلیمنٹری گورنمنٹ تھی ملک کے اندر وہ بھی ختم ہو گئی،
اور مارشل لا جو آنے والے مارشل لا سے ان کے لیے ایک سٹیج سیٹ ہو رہا تھا. یہاں پر یاد رکھیے کہ 1958 سے لے کے تو 1971 تک کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں آیا. جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں جن کو آپ 8th پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں وہ مسٹر نور الامین تھے، لیکن اس ڈیوریشن کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کریں گے. ابھی تک ہم نے 1947 سے لے کے تو اکتوبر 1958 تک پاکستان کے پرائم منسٹر، گورنر جنرل اور پریزیڈنٹس کو ڈسکس کیا. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.